بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وفقا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، یہ کافی عرصے بعد رحمۃ اللہ الواسعہ کی جو شرح ہے حجت اللہ البالغہ کی اردو میں حضرت پالن پوری صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور ان کے علم میں سے ہمیں کچھ حصہ عطا فرمائے. مطالعے کے کافی اس میں وقفہ آ گیا تھا، تو اللہ کرے کہ یہ اب چلتا رہے، کیونکہ وہ بنیادی یہاں پڑھنے کی وہ یعنی کوئی یہ دروس نہیں ہے، اس کا درس نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا اہلیت ہی نہیں ہے. ہمیں یہ صرف پڑھنا ہے، یعنی پبلکلی پڑھنا ہے. تو یہاں تک پہنچے تھے فلما رأى ذلك، ابھی یعنی تعلیف کے اسباب بھی آ رہے ہیں. تو فلما رأى ذلك لح علی ورزعنی ولببنی وامسکنی وصار كلما اعتذرت ذکرنی حدیث الالجام فافحمنی اشد الافهام. تو اس کے ترجمے آ کے رکے تھے، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں. حضرت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جز کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جو جز عربی میں لکھتے ہیں اس کو پھر ایک ساتھ ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ٹکڑے کر کے کرتے ہیں، اور تشریح بھی پھر اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو پچھلا تشریح جو پڑھ لی تھی، تو لیکن یہ کہ اس کو ترتیب کے لیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یہ جو فرمایا کہ شکوک و شبہات سے ٹکر لے کر ہی اختلافات اور تناقضات کی سختیاں جھیل کر ہی اصول تک رسائی ممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت شرعیہ کے گہرائیوں میں وہی شخص پہنچتا ہے جو شکوک و شبہات کے دلدل سے گزرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ خود شکوک و شبہات ہوں، بلکہ یہ کہ شکوک و شبہات جو لوگ پیش کرتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو کر بھی یہ ہو سکتا ہے. یعنی جب بھی آپ سوچیں گے، فکر کریں گے اور فکر کریں گے، تو فکر جو ہے شکوک اور شکوک کا مطلب یہ نہیں اعتراضات، رد اعتراضات، اس کے نتیجے میں ہی جو ہے اختلاف، کیونکہ اختلافات اور تناقضات کی طرف اگر آپ کی نظر نہیں ہوگی تو آپ اپنی جو بھی فکر ڈیولپ کریں گے، اور یہ انسانی فکر ہے، چاہے وہ حکمت شرعیہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد نص ہے، لیکن فکر تو انسان کی ہے، تشریح تو انسان کی ہے. تو اگر تناقضات و اختلافات اور شکوک و شبہات سے آپ، یہی طریقہ ہے جس کے نتیجے میں جو ہے فکر جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے، فروغ پاتی ہے. یعنی جسے اس طرح کے اشکالات پیش آتے ہیں، جیسے نصوص میں تعارض و تناقض نظر آتا ہے، وہ خود ضرور نہیں کہ اس کو نظر آئے، مطلب یہ کہ وہ اس کو کئی طریقے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوسرے اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور بطور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، یعنی بطور یعنی مفروضے کہ آپ ان تعارضات اور تناقضات کو پیش کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے اس کے بارے میں گہرے علم تک پہنچ سکے. تو وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ فہم سلیم
اور حکمت کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہوں. یعنی کوئی بھی علم ہو اس کے لیے استعداد پیدا کیے بغیر جو ہے اس کو سمجھنے کا یعنی اس کو پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں. اس لیے بعض اوقات لوگ مختلف امور پر لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے جب کہ مطلب یہ کہ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہ تیاری کی، نہ استعداد پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی اس پہ لکھتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے ان میں بہت سی چیزوں کی استعداد ہو، اس پہ اگر لکھتے تو زیادہ اچھا لکھتے یا کہتے تو اچھا. یہی نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو جو ہے کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ کوشش کسی بھی موضوع پہ پڑھنا یا لکھنے کی تو اس کی استعداد تو پیدا کرنی چاہیے. یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ پہلے استعداد پیدا کریں اور پھر کریں، نہیں، ساتھ ساتھ کریں. یعنی اس کا کوئی اس کا اثر نظر آئے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے. حکمت شریف سے صلاحیت اور سے کوئی صحیح رہنمائی بھی مل جائے، اور نہ وہ ورنہ وہ دلدل میں ہی پھنس کر رہ جائے. مطلب فہم سلیم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قدرتی فطری بعض جو ہے ریاضی ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ پھر بھی اگر آپ کو شوق ہو ریاضی کا تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. لیکن عموماً یہی اچھا ہے کہ بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد آدمی اس طرف متوجہ ہو جس پہ اس کا فطری جو ہے میلان بھی ہے اور فطری استعداد بھی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا فطری استعداد بھی ہے؟ جناب اس کی ایک طریقہ یہ ہے کہ بنیادی چیزیں سارے پڑھیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یا کوئی آپ کو استاد اس کی طرف بتا دے گا وغیرہ وغیرہ کہ اس میں تمہاری صلاحیت زیادہ ہے، اس پہ زیادہ محنت کر. لیکن دین کے معاملے میں یہ ہے کہ دین میں خاص طور پہ عالم بننے کے لیے اس میں کئی علوم کا بیک وقت ہونا جو ہے لازم ہے. لیکن یہ ضرور نہیں کہ ہر آدمی عالم بنے، اس سے نیچے کے بھی درجے ہیں. تو اوپر کا درجہ اگر آپ کو حاصل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ طالب علم نہ رہیں. طالب علم آپ پوری زندگی بھی رہ سکتے ہیں جیسے ہم جیسے لوگ ہیں. اچھا جی، تو باقی ترجمے کی طرف بس جب میرے بھائی نے یہ صورتحال دیکھی، یہ اس سے آتا ہے فلما رأى ذلك. بھائی سے مراد ان کی وہی عاشق صاحب ہیں جو ان کے، مجھے یاد نہیں رہا کہ ان سے رشتہ کیا تھا، بہرحال وہ ہم پیچھے کر آئے ان کا ترجمہ بھی. یعنی ترجمے سے مراد ان کی حالات زندگی پہ تھوڑی سی جو عربی زبان میں تھی، جو کہ ہم نے یہاں پچھلی بار جو ہے اس کو پڑھا تھا عربی کتاب سے. جو میرے پاس ہے اس میں حاشی میں حضرت نے لکھا تھا، وہ شیخ العالم الکبیر محمد عاشق بن عبید اللہ بن محمد الصدیقی البلتی ولی اللہ بن ان کے چچا خالہ داد ہے یا چچا یا ابن خالہ کانا ابن عمت ہی. یہ نظرت الخواطر صاحب نظرت الخواطر نے لکھا ہے کہ ان کے چچی کے بیٹے تھے امت. لیکن یہاں جو حاشی والے حضرت ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے خال ماموں کو کہتے ہیں، یا خال ماموں کو کہتے ہیں خال. بہرحال ان کے یعنی کزن ہیں، لیکن یہ کہ ان سے پڑھے بھی ہیں. بس جب میرے بھائی نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھے اصرار کیا کہ اور مجھے نچوڑ لیا. حضرت جو ہے ترجمہ کر رہے ہیں بالکل لٹرل. اللہ علیہ یعنی مجھے اصرار کرنا، اللہ ورضانی مجھے نچوڑ لیا. یہ کچھ عجیب سا ترجمہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حضرت تشریح بھی کریں گے. اللہ رضاہ مالہ اصاب من شیء فنقصہ. رضا کسی مال کو، رضا مالہ اس کے مال میں سے کوئی چیز لے لینا، اس کو کم کرنا. فارسی والے نے کہا ہے کہ فلما رأى ذلك لذا دست بدامن من آویخت.
وہ مرا تحت فشار قرار داده یخنم را گرفت و باز داشت و هر عذری را که می آوردم حدیث الجام را خوانده مرا خاموش می کرد. بہرحال پس جب میرے بھائی نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھ سے اصرار کیا اور مجھے نچوڑ لیا اور میرا گریبان پکڑ لیا، یعنی زور ڈالا اور مجھے تھام لیا. تو یہ مراد یہ نہیں ہے کہ لٹرلی ہے اس کا گریبان پکڑ لیا. ہم سکنی کا ترجمہ یہی ہے، گریبان تو نہیں، ہم سکنی کو پکڑ لینا، مجھے پکڑ لیا. اب حضرت نے گریبان کیوں کیا یہ مجھے نہیں پتا، وہ بتائیں گے. لیکن یہ کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اصرار کیا کہ تم اس پہ کتاب لکھو، اور میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے تھام لیا، اور جب میں معذرت کرتا تو مجھے لگام دینے کی حدیث یاد دلاتے تھے. یعنی رسول پاک نے فرمایا کہ مطلب وہ حدیث آئے گی جس میں رسول پاک نے فرمایا کہ جس سے علم پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپایا. حدیث الالجام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات میں ہے اور جگہ بھی ہوگی. من سئل عن علم علمہ، یہ ہم نے حضرت پوری تو نہیں مشکات لیکن مولانا اپنے استاد مفتی رفیق الحسنی صاحب سے تھوڑی سی، اب اتنا یاد نہیں کتنی پڑھی تھی لیکن یہ حدیث تو پڑھی تھی، یہ یاد ہے. من سئل عن علم علمہ، کسی صاحب سے یہ علم کے بارے میں پوچھا جائے جس کو جان، ثم ختم، پھر اس نے چھپایا، الجم یوم القیامت بلجام النار، تو اس کو قیامت کے دن جو ہے آگ سے بنی ہوئی لگام جو ہے لگائی جائے گی. مشکات کی حدیث ہے 223. یہاں جو حاشی میں لکھا ہے 223 اب صفحہ ہے مشکات کا، یہ حدیث کا نمبر ہے. یہ اس وقت جو ہے اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ مشہور حدیث. بس جب میرے بھائی نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھ سے اصرار کیا اور مجھے نچوڑ لیا اور میرا گریبان پکڑ کھینچا اور مجھے تھام لیا، اور جب بھی میں معذرت کرتا تو مجھے لگام دینے والی حدیث یاد دلاتا. بس اس نے مجھے دلیل سے پوری طرح خاموش کر دیا، یہاں تک کہ میرے لیے تمام راہیں مسدود ہو گئیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ عذر جو ہے میرے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور میرے تمام بہانے پر نالے بہا لے گئے. یہ بھی جو ہے مطلب وسالت بمعاذیری المصائب، یہ بھی بالکل لٹرل ترجمہ، لیکن اردو میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں، میرے تمام بہانے پر نالے بہا لے. لیکن حضرت جو ہے لٹرلی طالب علموں کے لیے یعنی لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، کہ آگے لغت بھی دیں گے تو یعنی بامحاورہ ترجمہ کرتے تو اچھا. لیکن یہ ہے کہ طالب علم کے لیے ایک اچھی مشق ہے، آپ حضرت کے لٹرل ترجمے کے لے کے اس سے بامحاورہ ترجمہ کر دیں پورا. یعنی جب یہ ہم ختم ہوں گے تو آپ کے پاس پورا ماشاءاللہ حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ جو ہے موجود ہوگا. بس انہوں نے مجھے دلیل پورا، یہاں تک کہ میرے لیے تمام راہیں مسدود ہو گئی، میرے تمام بہانے پر نالے بہا لے گئے، اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، یعنی آئی بھاری آفت، یعنی ایک کام. اور یہ کہ مجھے پہلے جو الہام کیا گیا تھا، یعنی الہام حضرت نے اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. یعنی الہام میں بھی اب سمجھ میں آیا کہ وہ الہام کی یہ تعبیر تھی، اور یہ کہ تقدیر الہی میرے لیے یہ چیز مقدر ہو چکی ہے، تو اس میں بھاگنے کی کوئی راہ نہیں رہی. اور یہ چیز وہ یہ کہ وہ ایک ایسی بات ہے جس نے ہر چہار جانب سے مجھے گھیر لیا ہے. یہ اس کا ترجمہ وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا إِحْدَى الْكُبَرِ وَأَنَّهَا لِمَا كُنْتُ أُلْهِمْتُ سُورَةٌ مِنَ السُّوَرِ وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْكِتَابُ وَأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ مِنْ كُلِّ بَابٍ. تو یہ یہاں تک جو ہے یہ ترجمہ حضرت کا یہ آ گیا. اس کے بعد جو ہے لغات دیں گے. اچھا جی، لغات. رضاہ یرزعہ رزعن، یہ یہاں استعمال ہوا تو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. فافہمنی فلما را ذلک الح علی ورزعنی. رزعنی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اوپر. اچھا میرے بانی
اور مجھے نچوڑ لیا. کیا کریں؟ اس قدر بھلائی حاصل کر سکتا ہو اے اصاب من خیرم ما کانا، لسان العرب سے لکھ رہے ہیں. لیکن تربیہ حاشی میں کیا رضا ہو مالہ اصاب من شین فنکسہ، اور ترجمہ ایکچول ترجمہ جو آپ نے کیا ہے وہ یہ کیا کہ نہ چھوڑ لیا. فارسی والے نے لذا دست سببن مرا تحت فشار قرار داد. اب رضا یرضو کے عربی لغت میں کئی معنی ہیں، اس لیے مطلب یہ ہے کہ محاورہ جو ہے اس کو جو ہے ذالک علی حالیہ و رضانی، رضا یرضو رضان سے اگر ہے فهو راضی والمفعول به مرضون، رضاعت ہو مصیبہ، یعنی استعمال کے لحاظ سے رضاعت کہتے ہیں اس کو مصیبت. رضاعت ہو کسی کو جو ہے مصیبت آلانا، یہ اس کا ایک معنی یہ ہے. یہ معنی یہاں سمجھ میں نہیں آیا رضانی. دوسرا معنی وہ ہے جو حضرت نے عربی میں لکھا ہے، رضا مال شریک ہی، کسی نے مال اپنے پارٹنر کا مال جو ہے کھا گیا، یعنی اس میں اخذ منہ شیئن فنقصہ. جبکہ اردو والے میں جیسے کہ ہم نے دیکھا، آپ کر رہے ہیں اس کا ترجمہ، جس قدر بھلائی حاصل کر سکتا ہو کر لینا، رضا نہیں، اس کا بھی کوئی تک نہیں بنتا. اور جو ایکچول معنی حضرت نے کیا ہے وہ نہ چھوڑنا ہے، مجھے نہ چھوڑ لیا ہے. اللہ علیہ اسرار وہ واضح ہے، رضا نہیں، مجھے نہ چھوڑ لیا اور میرا گواہ کھینچا. وَلَبَّبَنِي وَرَضَانِي، اب مجھے اسرار کا مجھے نہ چھوڑ لیا. لببنی، نہ چھوڑ لیا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ واضح نہیں. لببا جالا سگو فیونوں کی، لببا کا مطلب نچوڑ لینا، لببا کا کر رہے ہیں، اور رضانی کا ترجمہ کیا نہیں ہے حضرت نے. اس کا مطلب ہے تو پورے یعنی الح علیہ و رضانی سے جو ترجمہ حضرت نے دونوں سے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ پس میرے بھائی نے یہ حالت اصرار کیا، اور کچھ یہی جو ہے فارسی والے نے بھی کیا ہے میرا خیال ہے. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر کسی کے سننے درین بارے مفید نمین لذا دست بدامن من آویخت ومرا تحت فشار قرار داد، دامن من تحت فشار قرار دے، یخنم را گرفت تو وہ پھر آ گیا لبا بنی کا. تو اس نے بھی یہی کیا ہے، اور اردو ترجمہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، بنا چاہے اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. بہرحال یہ ترجمہ واضح نہیں ہے، یعنی لغت جو ہے واضح نہیں ہے. اس کے بعد ہے لببا فلانا گربا کھینچ کر گربان پکڑ کر کھینچنا. تو یہ لببا جعل صوبہ فی عنقہ، ٹھیک ہے. افہام و دلیل دے کر خاموش کرنا، یعنی لاجواب کر دینا، ٹھیک ہے. لببا جعل صوبہ فی عنقہ ثم قبض علیہ وصرخ وہکذا یفعل منذرہم. یہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ اگر مطلب یہ ہے کہ کہنا یعنی یہ اعلان کرنا چاہتے ہو کہ خطرہ ہے تو یہ کرتے تھے. اس ترجمے کے مطابق اس کو کہتے ہیں لببا. جعل صوبہ فی عنقہ ثم قبض علیہ وصرخ، تو کسی گردن میں کپڑا ڈالنا اور پھر اس کو جو ہے کھینچنا اور چلانا، وصرخ.
وَهَكَذَا يَفْعَلُ مُنذِرُهُم. اچھا ٹھیک ہے. الماشی چلنے والا کا تھک جانا، یہ بھی واضح ہے. ولببنی وامسکنی وسارک کلما اعتذرت ذکرنی حدیث الالجام فافہمنی اشد الافہام حتی عیت بی المذاہب. میرے پر تمام راستے جو ہے مسدود ہو گئے. مذہب کہتے ہیں چلنے کا راستہ، چلنے. یہ مذاہب جو اسلامی ہے اس سے بھی یہ مراد ہوتا ہے طریقہ. تو اس کے اصطلاحاً مذہب کیا ہے؟ مذہب جو ہے اصطلاحاً مذہب جو ہے مذہب جو ہے اس میں مکان ہے، یہ مصدر ہے، یہ بہت دونوں ذہب یذهب سے جانا، اور مذہب جو ہے ذہب گیا. تو چلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی راہ کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں. اور مذہب کو، مذہب اسلامی کو مذہب اس لیے کہتے ہیں کہ یا علوم میں مذہب اس لیے کہتے ہیں کہ طریقہ تو تعامل مع النص، وہ نص سے جو ہے منہاج یعنی طریقہ ہے نص سے ڈیل کرنے کا، یعنی اس سے تعامل کا. اسی کو مذاہب اسلامیہ کہتے ہیں. اچھا جی، فرما رہے ہیں کہ معاذیر جو ہے معذار کی جمع ہے مفعال سے، عذر اور بہانہ. مصائب جو ہے مصب کی جمع ہے بمانے پرنالہ. تو آیا به الامر اعجزه فلم يهتد لوجهه المذهب طریقہ. وقوله آیت بی المذاہب ما وسعني الانکار والفرار من انجاہ مرابه ومراده. المعذرہ حجہ والجمع معاذر و معاذیر. معذرت جو ہے حجت دلیل، اور عذر بھی ہے، عذر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بھی دلیل کی ایک قسم ہے. یہاں عربی والے میں مختلف معاذر جمع معذار، عربی والے میں لکھا ہے معذرۃ حجہ والجمع معاذر و معاذیر. وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ معذرت کی جمع لکھی ہے، اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ معذار کی جمع لکھتی ہے. تو دیکھ لیجئے گا کہ کون سا صحیح ہے. آیا به الامر اعجزه فلم يهتد لوجه المذهب الطریقہ. وقول آیت بی المذاہب ما وسعني الانکار والفرار من جاه مرامی ومرادی. المعذرہ حجت، جمع معاذر ومعاذیر. المصعب میزاب پرنالہ، ومجرى الماء من الحوض وغیرہ. انها اے الخطۃ وسالت بهذه المسائل وايقنت ان احد الكبر. انہا اے الخطہ، یہ یعنی انہا سے جو کا جو مرجع ہے وہ ذہنی ہے، وہ خطہ یعنی پلان. الامر والاشارہ المذکورہ لاحد الکبر اے البلایا. کبر ہوتا ہے یا کبر؟ احد اے البلایا العظام، مصیبت. تو یہاں تک ترجمہ آ گیا. اب یہ ترجمہ جو ہے آخری اس کا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ آخری اس کا فتوجہت الی اللہ واستخرتہ. اب یہ یاد نہیں ہے کہ اس کے ہم نے عبارت پڑھی ہے کہ نہیں. چلے اگلی بار کر لیں گے انشاءاللہ، اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایکچولی ایک سوال تھا، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں انہی دروس کے حوالے سے. جواب دینے کا کیا مقصد ہے، لیکن یہ کہ مطلب اس پہ غور کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس میں کوئی بات ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں. یہ سوال آیا ہے، اس کا تعلق کیا تھا مجھے یہ نہیں یاد، کہ رحمۃ اللہ الواسع کی 26ویں نشست پہ اس میں حکمت شرعیہ کی تعریف کی گئی تھی. سوال ہے کہ نصوص شرعیہ کیا ہے کی تعریف چاہیے. نصوص شرعیہ یعنی شریعت نہیں، شرعیہ یعنی مطلب یہ کہ اردو میں ہم شریعت کہتے ہیں. اس کی تعریف
اس میں ایک تو نص ہے ایک شریعت ہے. تو نصوص شریعت سے مراد یعنی اس کی السٹریٹو ڈیفینیشن اگر ہم نے کرنا چاہے تو قرآن و سنت یہ ہے نص شریعت. سنت پھر قرآن کی تعریف ہوگی اور سنت کی تعریف ہوگی. تو اگر اس کو بنانا چاہیں تو النص شرعی وہ اللفظ ایک لفظ ہے المرفوع جس کو منسوب کیا جائے مرفوع والمنسوب الی اللہ او الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ویستدل به للحکم علی الاشیاء. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نص شرعی سے مراد کوئی بھی لفظ ہے جو یعنی اور لفظ سے مراد یعنی جملہ بھی ہو سکتا ہے. لفظ سے مراد صرف لفظ یعنی ورڈ نہیں ہے جملہ قول یعنی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ جس کو منسوب کیا جائے اللہ اور رسول کی طرف وہ نص ہے. ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیقن کرنا ہے تو اللہ کی طرف جو منسوب تو قرآن پاک تو اس میں نسبت کی میں کوئی شک نہیں ہے یقینی ہے. لیکن اللہ کی طرف جو ہے جو حدیث قدسی ہے اس کے یعنی ثبوت میں آپ کو چاہے رسول پاک کی طرف جو قول منسوب کیا جائے گا ان قول سے مراد جو ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ کہ رسول پاک کی سنت جو ہے اس میں بھی نسبت کا تیقن کرنا ہوتا ہے اس لیے مطلب اس کے درجے ہیں. لیکن جو نص شرعی سے مراد ہے قول جو اللہ اور رسول کی طرف منسوب جو ہے قول جو اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ جو ہے چیزوں پر اس کی بنیاد پر حکم لگایا جا سکے حکم لگایا جا سکے. اور حکم جو ہے حکم مطلب ججمنٹ حکم کی قسمیں پھر ہیں مطلب یہ جو اصول فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے حلال ہے یا حرام ہے وغیرہ وغیرہ ڈپینڈنگ آن اس پہ منحصر ہوگا کہ وہ حکم جو ہے فقہی ہے کیونکہ شرعی سے مراد عموم ہے یعنی اس میں فقہی بھی آ گیا غیر فقہی بھی آ گیا قائد بھی آ گیا ہر چیز آ گئی. گو کہ اصول فقہ میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہاں مراد جو ہے فقہی حکم ہوتا ہے لیکن اس میں اس کو تحدید کرنے کا کوئی مقصد نہیں محدود کرنے کا کوئی مقصد نہیں. تو یہ ہے نص شرعی سے مراد قرآن و سنت ہے اور سنت میں جو ہے سنت میں حدیث بھی آ گئی اور سنت میں وہ جو ساری چیزیں آتی ہیں لیکن اس میں جو ہے حدیث قدسی بھی آ گئی کیونکہ اللہ کی طرف جو قول منسوب ہے وہ صرف قرآن تو نہیں ہے. تو یہ ہے نص شرعی. لیکن یہ کہ اصل چیز نص کیا ہے نص میں جو ہے پھر جمہور اور جمہور سے مراد ہمارے متکلمین نہیں مطلب اصولیین اور فقہاء میں اختلاف ہے نص کے. تو جمہور کے نزدیک نص کے دو معنی ہیں خصوصی اور عمومی. تو وہی یعنی نص سے کیا مراد ہے قرآن سنت کہ اللہ اور رسول کی طرف منسوب جو ہے لفظ ہے وہ نص. اور خصوصی اس کا معنی یہ ہے کہ نص جو ہے خصوصاً جو ہے نص وہ ہے جس کا ایک ہی معنی ہو اور وہ ایک معنی جو ہے اس میں کوئی تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ ہو. مثلا یہ اور تو نص جو ہے ان معنوں میں سب سیٹ ہے عمومی اس کا.
عمومی معنوں میں تو ہر چیز نص ہے، لیکن خصوصی معنوں میں نص سے مراد وہ قول منسوب اللہ و رسول ہے جس کا ایک جس کا ایک ہی مطلب ہو، دوسرے مطلب کا کوئی احتمال بھی نہ ہو. جیسے مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں واحد کا مطلب کیا ہے؟ واحد کا مطلب ایک ہے، اس کا کوئی اور احتمال ہی نہیں ہے. قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے. عربی زبان میں تو احد جو ہے یہ نص. اس کے مقابلے میں جو ہے مثلا یہ ہے کہ لفظ قر جو ہے قرآن، یہ نص نہیں ہے، یہ ظاہر ہے. اس کے دو معنی ہیں. اس سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد طہر بھی ہو سکتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ظاہر ہے، اور ظاہر میں جو ہے اگر لغوی اعتبار سے اس کے دو معنی ہیں تو کسی اور بنیاد پہ مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے اس کے ایک معنی کو جب ہم ترجیح دیتے ہیں تو اس کو تعویل کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے نہیں بلکہ عقلی اعتبار سے. یہ تو یعنی متکلمین اصولین کا، جن کو جمہور بھی کہتے ہیں، ان کا. فقہا یا حنفیہ کا جو وہ ہے وہ نص سے مراد لیتے ہیں. نص جو ہے وہ لفظ واضح ہے، یہ اصول فقہ میں آ رہا ہے جس میں تعویل اور تخصیص کی جو ہے کا احتمال ہو، اس کو وہ لوگ نص کہتے ہیں. یہ جب ہم اصول شرعی پڑھتے ہیں یا آج کل جو ہے حضرت پالن پوری والا وہ پڑھاتے ہیں، دکھ رہا نہیں ہے یا مجھے، تو یہ ہے نصوص شریعہ کا مطلب جناب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا وسلم.